السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، جو کہ پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ ہم لفظ و لفظ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 48 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، یعنی کہ 48 تک۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 49 اور 50 پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو آیت نمبر 50 تک میں نے تلاوت کی ہے، تو سب سے پہلے چلیں آیت نمبر 49 کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ، یہ جو ذال ہے نا، ذال دونوں جو سامنے کے جو اوپر اور نیچے کے دانت ہے نا، اس کے بیچ میں ہم زبان کو ہلکی سی باہر، یعنی کہ سامنے کی طرف نکلا ہوا ہونا چاہیے زبان کی نوک، اور اس کے بعد منہ کو کھولتے ہوئے ہم اس طرح سے ذال ادا کرتے ہیں، ذال۔ جب منہ کو ہم کھولیں گے نا تو زبان کی نوک اوپر کی تالوں پہ ٹچ ہوگا۔ وَإِذْ، یہاں پر بعض بہنوں کا نکلتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یا کچھ لوگ زا ادا کر دیتے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تو دونوں صورتوں میں آپ غلط ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مخرج کو سمجھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نہ جیم ہے نہ زا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ذال ہے، ذال۔ اس طرح سے نہیں کوئی حرف ادا ہوتا ہے تو اس کی خوب مشق کرے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نج، ٹھیک ہے، جیم میں ملایا نون کو، اور جیم یا زبر جئی، نج جیم، چونکہ قلقلہ والے حرف ہے نا تو اس میں سختی تو قلقلہ تو کریں گے، نج جئی جب ہم پڑھیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا لین کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر آ گیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نون کو کھینچا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو اس کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچا، اس کے بعد کاف کو میم سے ملا دیا۔ اب جب ہم پورا پڑھیں گے تو کس طرح کا پڑھیں گے وہ غور سے سنیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو کاف ہے نا، اس کو یہاں پر ملا کے ہم اسٹاپ کیے تھے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک دوسری میم ہے، اس کے اوپر کیا؟ شد ہے نا، تو اب یہاں پر نا اس کو نا اس کاف کو اس سے ملائیں گے، ہے نا، اور کریں گے غنہ، میم مشدد کا غنہ۔ کس طرح سے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلی، لی کو ہم جلد پڑھ رہے لیکن آ کو ہم کھینچ رہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ تو ہم پڑھیں گے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون فرعون فارازر پھر یہاں پر جب ہم فا کو را سے ملائیں گے تو خیال رہے کہ را کو ہم نے باریک رکھنی ہے، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم اس را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک رکھیں گے۔ آگے چلیں گے تو عین واو زبر آؤ، یہاں پر ہو گیا واو لین کا قاعدہ۔ واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین کا قاعدہ۔ جیسے کہ یہاں پر ہم نے یا ساکن سے پہلے زبر دیکھا تھا تو یہاں پر ہم نے یا لین کا قاعدہ کیا تھا۔ لین دونوں صورتوں میں چاہے وہ واو لین ہو چاہے یا لین ہو، نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ آلی فرعون 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 جلد ادا کریں گے اور عین کو نکالتے ہوئے، یعنی کہ عین کو پورے طور پر ادا کرنا ہے اور صاف ستھری آواز میں اسے عین کو پورا طور پر نکالنا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آگے یسومونکم یسومونکم یسومونکم، یہاں پر سو میں بھی واو مدہ اور منہ میں بھی واو مدہ کر رہے ہیں، اور نون کو ہم پڑھ رہے ہیں جلد نہ اکاف میم پیش ہم۔ یسومونکم یسومونکم آگے سوء العذاب سوء العذاب، یہاں پر سو جو ہے نا، یہاں پر جو مد ہے تو اب پتہ کرنا ہے کہ مد کی کون سے قسمیں کرنا ہے نا، تو ہم جائیں گے نورانی قاعدے کی طرف۔ ہم نے مد کی کتنی قسمیں پڑھا ہے نورانی قاعدے میں؟ 3 قسمیں ہے نا، تو یہ 3 قسموں میں سے کون سی قسم ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو نا حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا، اسی کے ساتھ سوآ ہے نا، یہ پورا ایک ہے نا لفظ ہے سوآ، تو حمزہ جو ہے نا ساتھ میں آ رہا ہے۔ ساتھ میں آنے کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا مد متصل، کیونکہ مد متصل کب ہوتا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ساتھ ساتھ آتا ہے تو مد متصل کہلاتا ہے، تو یہ ہو گیا مد متصل۔ آگے ہم کھینچ رہے ہیں 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر، اس کے بعد حمزہ کو لام سے ملایا ال، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، یہاں پر الف مدہ اور بازر بی عذابی، یہاں تک دیکھیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہاں پر ہم نے اسٹاپ کیا۔ اب جب اسٹاپ کیا تو ہم با پہ قلقلہ ہی کریں گے، کیونکہ جب ہم اسٹاپ کی صورت میں ہم یہاں پر تو سکون پڑھیں گے نا، تو عذاب ہے نا قلقلہ کیا، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو قلقلہ تو نہیں ہوگا، باقی نیچے زیر پڑھیں گے ہم۔ آگے دیکھیں یذبحون یذبحون، یا پیش یو، ذال با زبر زب بازر بی حوا پیش حو نون زبر نا، یذبحون یذبحون، حو میں وا مدہ اور نون کو جلد پڑھے اور کوئی قاعدہ ہے نہیں۔ آگے چلیں گے ابناءکم ابناءکم، اب میں قلقلہ نون الف مد زبر نا، یہاں پر مد کر رہے ہیں، مد کی کون سے قسم؟ مد متصل، حمزہ ساتھ میں ہے۔ ابناء ایک کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، ابناءکم یہ پورا ہے اور حمزہ اسی کا ہے نا، الگ تو نہیں ہے حمزہ، تو حمزہ ساتھ میں ہے تو مد متصل ہو گیا۔ اب ہم یہاں پر پڑھیں گے یذبحون ابناءکم ابناءکم، آگے وَيَسْتَحْيُونَ وَيَسْتَحْيُونَ، یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا لفظ ہے نا یستحیون، اس میں ہا کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ وَيَسْتَحْيُونَ، یہاں پر دیکھیں یس میں بھی جزم کا قاعدہ، تح میں بھی جزم کا قاعدہ، یو میں ہم کر رہے ہیں واو مدہ اور نون کے اوپر ہم زبر کا قاعدہ کریں گے۔ آگے چلیں گے نساءکم، جیسے ابناءکم تھا اسی طرح نساءکم ہے، اور یہ بھی کون سا مد ہے؟ مد متصل۔
یہاں تک پڑھیں گے، دیکھیں غور سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. ایک بار پھر دیکھیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تو دونوں جگہ میں نے رک کر بتایا ہے، ابناءکم اور سوء العذاب. سوء العذاب میں رکیں گے تو قلقلہ کریں گے، پھر سوء العذاب سے لوٹائیں گے. اگر ابناءکم میں آپ رک رہے ہیں تو پھر یہاں سے لوٹائیں. ٹھیک ہے، آگے چلے. وَفِي ذَلِكُمْ، وفی میں یا مدہ کیا، ذالکم. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہو گیا. میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اخفاء کریں گے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو یہاں پر اخفاء شفوی کیا، اس کے بعد بلا میں مد کیا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ گئی، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام ناقص کا قاعدہ، یعنی کہ ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد پھر میم کو را سے ملایا، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے، لیکن یہ ہوگا ادغام تام. تو پہلے تو ہم یہاں پر جو کریں گے نا، یہ ادغام ناقص ہے، پھر میر میں ادغام تام کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ربکم، یہاں پر تشدید کا قاعدہ ہے، 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ربکم، را کو پر رکھتے ہوئے کریں گے. اس کے بعد عظیم، عین زبر ع، زا یا زیر زی، اور میم کے اوپر ہم سکون لائیں گے. زی میں ہم یا مدہ کر رہے ہیں، عین کو ہم نکالیں گے صحیح طور سے. تو یہاں سے دیکھیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو یہاں پر اخفاء شفوی کیا ہے نا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، تو یہاں پر ہم نے اخفاء شفوی کیا، اس کے بعد مد کیا، اس کے بعد ادغام ناقص کیا میم میں، اس کے بعد را میں ادغام تام کیا. تو ادغام تام جو ہوتا ہے نا، اس میں غنہ نہیں ہوتا، بلکہ جلد پڑھ کر ہم نکلتے ہیں. تو غور سے یہاں پر سنیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب کوئی کر دے مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تو غلط ہو جائے گا. تو را میں کیا ہوتا ہے، ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ کے ساتھ نہیں، بغیر غنہ کے ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے ادغام تام. تو آیت نمبر 49 کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے چلیں گے. وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ فَرَقْنَا، اِذْ فَرَقْنَا، فرقنا، را کو قاف سے ملا رہے ہیں موٹا کرتے ہوئے، اور قلقلہ بھی کرنا ہے. رق، رق، اور نا میں الف مدہ. وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بِكُمُ الْبَحْرَ، بِكُمُ الْبَحْرَ، را کو پر رکھنا ہے. بحر، بحر، بحر. بعض اوقات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں بحرہ، بحرہ. بِكُمُ الْبَحْرَ تو نہیں، بح یہ ہا نہیں ہے بلکہ ہا ہے، ہا، 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 اس طرح سے. ٹھیک ہے، آگے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم ہے حرف، یہاں پر ہم اخفا کریں گے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فَأَنْجَيْنَاكُمْ. ٹھیک ہے، غور سے سنیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. جئی میں ہم کر رہے یا لین، اوکے. انا میں ہم کریں گے الف مدہ کے برابر کھینچیں گے، کاف میں پیش کم. ایک بار پھر سنیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
आगे वअग़रक़ना वअग़रक़ना आल फ़िरऔन जज़्म का कायदा रक़ना रक़ में क़लक़ला नाम मद ये है मद्दे मुनफ़सिल मद की दूसरी किस्म आल 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 जल्द पढ़ेंगे फ़िरऔन फ़िरऔन फिर में रा को हम बारीक रखेंगे आउ में आइन निकालेंगे और वाव लीन करेंगे और नून को जबर की हरकत के साथ पढ़ेंगे वअग़रक़ना आल फ़िरऔन हो गया। एक बार फिर देखें वअग़रक़ना आल फ़िरऔन हो गया। वअन्तुम नून के ऊपर जज्म है ना, यानी कि नून साकिन है, नून साकिन के बाद हर्फ ता, यहाँ पर हम करेंगे इख्फा वअन्तुम तंज़ुरून, यहाँ पर फिर इख्फा क्योंकि ज़ा जो है ना नून साकिन के बाद हर्फ ज़ा ये भी हुरूफ इख्फा में से एक है, तो यहाँ पर फिर हम करेंगे इख्फा, यानी कि दोनों जगह इख्फा करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद रा वा पेश रू, यहाँ पर वा मद्दा करेंगे रा को पुर रखते हुए रू 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 और नून के ऊपर वह। गौर से पूरी आयत को सुने वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। एक बार फिर सुने वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। तो मुकम्मल आयत नंबर 49 और 50 आज अल्लाह की फजल करम से है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है 50 आयत सूरा बकरा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, तो खूब मश्क करें। देखे ना बहुत ना समझाने में बहुत वक्त लगता है और समझने में भी यकीनन लगता है, तो है ना पूरी तफसील से समझाती हूँ और मुझे ना आदत है कि किसी भी चीज़ को पूरी तफसील से समझाती हूँ, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए और पूरे तौर पर समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं आधा अधूरा। तो इसीलिए पूरी तफसील से समझाती हूँ। तो चले, उम्मीद है कि आयत नंबर 49 और 50 समझ में आया होगा। तो देखिए ये जो है ना एक एक लाइन में कितने कवायद आ रहे हैं ना, इख्फा शफवी है, तो इदगाम है, तो इजहार है, तो इख्फा है, तो या लीन है, तो वाव लीन है, तो मद है, मद मुनफसिल, मद इदगाम ताम, इदगाम नाक़िस, कितनी चीजें आ रही ना। तो ये सारी चीजों को हम कहाँ सीखते हैं? नूरानी कायदे में। इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर से मैं नूरानी कायदे को शुरू करूंगी, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पढ़ेंगे और जो पुराने हैं वो रिवीजन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चले आज के लिए 2 ही आयत, मुझे दुआओं में याद रखिए, खूब मश्क करे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करे, शेयर करे दूसरों को, ताकि दूसरे लोग भी सीखें और उसका भी अजर इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा। अच्छी चीज़ों को शेयर करने से अगर कोई अच्छाई की तरफ आता है, अच्छी चीज़ें सीखता है, तो यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा और मुझे भी देगा। अगर कोई ख़राब चीज़ों को आप शेयर करते, बुरी चीज़ों को शेयर करते, जिससे लोग बेहयाई और गंदी चीज़ें और लायानी चीज़ें सीखे, तो यकीनन उसका भी आपने हिसाब देना है और गुनाह भी होना है। तो देखे, जब भी कोई चीज़ शेयर करे तहकीक के साथ और अच्छी चीज़ों को शेयर करे ताकि लोग अच्छा सीखें। तो चले इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो हम आगे की पढ़ेंगे। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।